السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کی ریل پاکستانی آئی مسٹ سے لیجنڈری پرسنالٹی۔ ویسے تو وہ کسٹم میں جاب کرتے تھے، لیکن ان کا پیشن جو تھا وہ سپورٹس تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمات پر ان کو تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے۔ یہ ماشاءاللہ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی ہمارے بچوں کو انہوں نے ٹرین کیا ہے، کوچنگ کی ہے، خود بھی پاکستان کی نمائندگی سپورٹس میں کر چکے ہیں، لیکن کئی سپورٹس میں، چاہے وہ اسکواش ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، رننگ ہو، انہوں نے ہمارے بچوں کو امپاور کیا ہے، اور اس طرح سے ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے دنیا بھر میں روشن کیا ہے۔ تو میں آج کی بات کر رہی ہوں جو کہ ایتھلیٹک فٹنس اسکول کے فاؤنڈر بھی ہیں، محمد طالب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی محمد طالب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے۔ سر آپ سے مل کے بےحد اچھا بھی لگا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ زیادہ تر آپ جو ہے ٹائم اپنے جو ڈیفینیٹلی آپ کا جو فٹنس اسکول ہے اس سے آپ دے رہے ہیں، تو مجھے تو بہت کچھ جاننا ہے۔ آپ اچھے کوچ بھی رہ چکے ہیں، ٹرینر بھی رہ چکے ہیں، خود پاکستان کی نمائندگی انٹرنیشنلی کر چکے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کا سلسلہ کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، اور آپ نے بڑا زبردست ایک نہیں بلکہ اس میں فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، میں اسکواش اور سر اور باکسنگ، اسکواش، زبردست۔ تو سر آپ یہ بتا دیں کہ اتنے سارے کھیل کیسے کھیل لیتے تھے، اور اس سب کو مطلب نہ صرف کھیلا بلکہ ان پروفیشنل ٹیم کو ٹرین کیا ہے اپنے وقت میں۔ یہ شوق کی بات ہے، اسپورٹس میرا پروفیشن ہی رہا، یہ میرا شوق ہے، اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ ایسا ہی یہ مجھے کیوں، آپ نے کہا کہ اتنی ٹیمیں میں نے ٹرین کی، کیوں، اس کے پیچھے کہانی ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اور اخبار دیکھتے تھے، باہر سے کوچز آتے، ان کا اسٹیٹمنٹ میں پڑھتا تھا کہ پاکستان بڑی رچ کنٹری ہے، یہاں بے حد اسپورٹس مین ہے، اگر کمی ہے تو فزیکل فٹنس کی۔ میں نے ہائی اسکول پاس کیا، کالج میں گیا، کالج میں بھی جو ہم گئے تو کرکٹ اور یہ ہم کھیلے، ہاکی کھیلے، ہاکی بہت کم کھیلا میں، ایتھلیٹک۔ سوال میرے ذہن میں یہی گھومتا تھا کہ پاکستان فٹنس کی کمی ہے۔ میں خود ایتھلیٹ رہا، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ کہاں کا ریپرزینٹ کیا آپ نے پاکستان کو اپنے؟ میں نے بینکاک کو گیا، تہران گیا، یہاں میں نے ایتھلیٹک میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ اور اس کے بعد مجھے اسکالرشپ ملی جرمنی جانے کی، اور اس کا وہ جو سبجیکٹ تھا کوچنگ اینڈ ٹریننگ۔ اور کس زمانے کون سے سن میں آپ گئے تھے؟ یہ 78 79۔ وہاں 14 ٹیمیں ایشیا کی تھیں، اور ان کا جو پڑھانے کا جو اسلوب تھا، ہاؤ ٹو امپروو ایتھلیٹک ان ایشیا۔ تو 14 کنٹری سے مہمان آئے تھے، ہم جیسے کھلاڑی 3 پاکستان سے ہم گئے تھے۔ ہم نے 2 سال وہاں ٹریننگ لی، اور بائی دی گریس آف گاڈ میں نے زہرہ گت میں پاس کیا۔ جرمن کی زہرہ گت ٹاپ کلاس ہوتی ہے۔ اچھا، ویری نائس۔ تو 3 لڑکے تھے ہم جنہوں نے زہرہ گت میں پاس کیے، تو اس میں پاکستان سے ایک میں تھا۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد آ کے پھر ہم نے پہلے 1 سال ایتھلیٹک کو سکھایا، جو ایتھلیٹک کا ایک بیریئر رکا ہوا تھا اس کو امپروو کیا۔ اور اس کے بعد جب ایتھلیٹکس والوں نے تھوڑا سا ہمیں کولڈ شولڈر دیا، تو میں فٹنس کی طرف آ گیا۔ میں نے ٹیموں کو فٹنس کرانی شروع کی، اور بسم اللہ کی میں نے ہاکی سے۔ 75 میں پہلی مرتبہ۔ اچھا، آپ ہاکی نہیں کھیلتے تھے، آپ نے بتایا اتنا زیادہ نہیں، لیکن ہاکی کو کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ ہاں، یہ میں بھی بتانے چلا ہوں، کیونکہ میں نے فٹنس میں اپنے آپ کو کافی پڑھ لیا تھا، کافی جاننے لگا تھا۔ جرمنی سے بھی جو ٹریننگ لے کے آیا اس میں فٹنس میں میں نے زیادہ کام کیا۔ 1975 میں پہلی مرتبہ ایسٹروٹرف ایجاد ہوا، پاکستان ٹیم کھیلنے گئی کینیڈا، اور 1976 میں ایسٹروٹرف اولمپک میں انٹروڈیوس ہوا۔ میں خود وہاں موجود تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ، اور میں نے پھر ایک پیپر لکھ کے دیا تھا پہلے جانے سے پہلے، ہاکی میں آگے آنا چاہتے ہیں تو فزیکل فٹنس کو آپ کو اپنانا ہوگا۔
اس لیے کہ ایسٹروٹرف میں کہ 5 ہنڈرنس آتی ہیں. سافٹ سرفیس ہے, اس پہ پانی پڑا ہوا ہے, ہاتھ میں ہاکی ہے, آگے بال ہے اور اس کے آگے اوپوننٹ ہے. آپ نے سارے بیریئر کراس کرنے ہیں اور لوور لم جو ہے آپ کے کیونکہ سافٹ سرفیس ہے تو جلدی تھک جائیں گے. تو آپ کو ویٹ ٹریننگ انکلوڈ کرنی پڑے گی ہاکی میں. دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان آئی انکلوڈیڈ ویٹ ٹریننگ یعنی جمنیزیم ان ٹو دی ہاکی. ویری نائس. اور اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاکی کو وہ مقام دیا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا. 8 سال میں ہاکی کے ساتھ رہا. اس 8 سال کے اندر 1982 ورلڈ کپ بامبے پاکستان جیتی. ویری نائس. 64 میں اولمپک جیتے آپ, گولڈ میڈل آپ جیتے. جونیئر آپ جیتے ایشین کپ 1988 اور ورلڈ کپ میں آپ گئے جونیئر میں جہاں آپ نے سلور میڈل لیا. کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا کے جتنے بھی اعزازات ہیں ہاکی میں, ہاکی کے پاس ان دی ہسٹری, وہ پاکستان کے پاس اس وقت ہیں جب میں فزیکل ٹرینر تھا. کیا بات ہے. اور سر آپ جو سن بتا رہے ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ آپ جرمنی گئے 1979 یا 8 میں. اس سے پہلے 1977 میں آپ نے ایتھلیٹک فٹنس اسکول کی بنیاد رکھ لی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی جو میں نے آپ نے پہلے کہا ہے کہ جو کوچ بھی پاکستان آتا ہے باہر کا وہ یہ کہتا ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں پاکستان میں, اگر کمی ہے تو فزیکل فٹنس. آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہوگی ابھی, سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, کیونکہ اب آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ایک استاد رہ چکے, دنیا بھر میں ملتے ہوں گے, ایسا ہی ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ آپ کی اتنی خود کی بھی بڑی ٹریولنگ رہی ہے. دیکھیں خوشی تو ہوتی ہے جب آدمی ایک کام کرتا ہے نیک نیتی سے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ دیتا ہے تو خوشی لازم ہے. یعنی اب میں نے ابھی ہاکی کی آپ کو بات کی, ہاکی کی پروگریس دیکھنے کے بعد باکسنگ نے مجھے, ادھر بھی آ جائیں پلیز, ہمیں آپ کی ضرورت ادھر بھی ہے. تو پروفیسر انور چودھری جو ورلڈ باکسنگ کے پریزیڈنٹ تھے, گریٹ مین, اس کے زمانے میں باکسنگ نے بڑا عروج پہ گئی. انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ نے ہاکی کے ساتھ کام کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ باکسنگ میں بھی کچھ کریں آپ. اچھا سر, کیونکہ آپ نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروا لیا تھا فزیکل فٹنس کا, تو وہ کیونکہ ہاکی میں بہت کامیاب رہا تو میرے خیال سے دیگر سپورٹس میں بھی پھر وہ اویئرنیس آ گئی تھی, میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی. تو اس سے دوسری ٹیموں نے بھی فزیکل ٹرینر رکھنا شروع کرا کہ اپنی ٹیموں کو بھی ہم یہ کام کرائیں. تو اب میں نے بتایا کہ باکسنگ نے مجھے بلایا, باکسنگ کی ٹیم کو میں نے ٹرین کرنا شروع کیا. پہلی مرتبہ بیجنگ ایشین گیم میں 6 گولڈ. اس کے بعد مجھے ٹائم لمبا ملا, میں گیا باکسنگ کے ساتھ اور کیوبن کوچ میرے ساتھ تھا. ہم دونوں نے مل کے ٹیم ٹرین کی اور ہم سیف گیم میں سری لنکا گئے. وہاں جانے کے بعد ہم نے 8 گولڈ, 1 سلور, 1 براؤن. جو منسٹر ہیں کہ اسپورٹس کے پاکستان کے گئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگایا, کہنے کہ پاکستان کے 200 اسپورٹس مین یہاں آئے ہوئے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, ان 200 میں سے صرف ہم نے 1 برونز جیتا ہے, باقی سارے میڈل آپ کے. آپ نے جو خواتین کے لیے جو کام کیا ہے, جو ہماری جو کرکٹ کی جو لڑکیاں کھیلنے والی تھیں ان کی فٹنس کے حوالے سے بھی آپ نے پہلے جو ہے اس طرح سے اس طرف توجہ دی, یہ بہت ضروری تھا اس زمانے میں. جب میں نے شروع کیا ایتھلیٹک لڑکیاں بھی بہت آتی تھیں میرے اسکول میں, تو ہماری لڑکیوں نے اتنے میڈل جیتے پاکستان میں سب کو پریشان کر دیا تھا. نسیم حمید نام سنا ہوگا آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے, وہ میرے اسکول کی ہے. ویری نائس. اور اس کے علاوہ بطول ہے, کئی بچی ہیں, میرے نام بھی سب کو ذہن میں نہیں ہے, جنہوں نے 7-7 8-8 گولڈ میڈل جیتے ہیں پاکستان میں. ایک دفعہ ایران ٹیم جا رہی تھی تو ویمنس کا ٹرائل ہوئے, 10 لڑکیاں جانی تھیں, تو 10 کی 10 کراچی کی سلیکٹ ہوئی. اس کے اوپر میٹنگ ہوئی کہ بھائی یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی, پاکستان میں اور بھی لڑکیاں ہیں. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ 5 لڑکیاں کراچی کی ہوں, 5 مکس کر کے بھیجو تاکہ لڑکیاں انکریج ہوں. جی ہاں, تو یہ اسٹینڈرڈ تھا
کراچی کا، اور پارسن لڑکیاں، کرسچن لڑکیاں، ہندو لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں حصہ لیتی تھیں، اور کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ کون ہے، بس یہ تھا یہ ایتھلیٹ ہے اور ایتھلیٹک فٹ اسکول کی ممبر ہے۔ اچھا، فزیکل فٹنس کی جب بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو، اسپورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا پریپیئر کر لیں اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اچھا سر، جس طرح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہمارے جو جی ایم ہیں امجد شاہ صاحب، میں ان کا بھی ذکر کر لیتی ہوں۔ تو آپ بتائے تھے ان کے والد بھی ذرا سائیکلنگ کرنے کی طرف آپ کی طرف آتے تھے، تو ابھی بھی آپ موٹیویٹ کریں ہمارے جی ایم صاحب کو۔ ہاں، میں اس کو امجد کو موٹیویٹ کرتا ہوں۔ خواتین کا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد سے خواتین نے ان کا ایمان آیا کہ فزیکل فٹنس، ٹفنس ضروری ہے، انہوں نے کی۔ اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ہانگ کانگ ٹیم کو ہرایا، اور ہماری لڑکیوں نے سکسر مارے اور سینچری بھی کی، شارٹ رن بھی کیے، یہ میری سکسیس ہے۔ تو ساؤتھ افریقہ کی جو کوچ تھیں جن کو بلایا گیا تھا، وہ جانے والی تھی ساؤتھ افریقہ، تو شام کو کھانے پہ ان سے ہماری سیکرٹری نے سوال کیا کہ آپ ہمارے پاکستانی کوچ کی فٹنس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ اس کا جواب آیا، I am surprised to see Mr. Mohammad Tariq's training. Not a single injury took place during the whole tournament. That was my یہ میرے لیے کمپلیمنٹ تھا کہ ایک باہر کیا اس طرح۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑا، ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہے، اور ہم نے کمایا کچھ نہیں، صرف کمایا تو یہ کمایا جو آج پاکستان ٹیمیں دکھاتی ہیں، یہ میری کمائی ہے۔ اور سر کیونکہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر جو تھا وہ ڈیفینیٹلی آپ کوئی اور جاب کرتے تھے، آپ کسٹم میں تھے، بڑی اچھی پوزیشن پہ بھی تھے، اور وہاں پہ بھی بڑے بڑے کیسز آپ نے کیے ہیں، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ کیونکہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے زمانے میں جو ڈرگس کا ایک بہت بڑا جو ڈیفینیٹلی وہ پکڑا گیا تھا، وہ کتنے کے جی آپ مجھے بتا رہے تھے؟ دیکھیں، وہاں بھی کسٹم میں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کھلاڑی ہوں، وہاں میں نے اپنے آپ کو کسٹم آفیسر رکھا، اس میدان میں نے آپ کو اسپورٹس مین رکھا۔ وہاں میں نے بڑے بڑے کیس پکڑے، اور جو بتانے والا کیس ہے دنیا کا سب سے بڑا کیس نارکوٹک کا، جس میں ہیروئن بلٹ ان ہینڈ بیگ 114 kg ایئرپورٹ پہ پکڑا، تو اس میں دنیا میں بڑا میرا نام گیا، اور بڑی پبلسٹی ہوئی، اخبار بھرے ہوئے سب، کہ اتنا بڑا کیس اب تک نہیں پکڑا گیا۔ پھر ایک رواج چلا کہ پیسنجر جو پیٹ کے اندر کیری کرنے لگے ہیروئن۔ اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ نہیں آ سکتی تھی کہ ڈرگس کو پیٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ ڈسکور کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہوا۔ 114 kg بلٹ ان ہینڈ بیگ، اس کی بڑی پبلسٹی ہوئی، اور کافی ایمبیسی کے لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد دنیا میں مشہور ہوا کہ یہ صومالین افریقن کنٹری کے جو لوگ ہیں، یہ 30 40 20 کی ٹولی میں آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ایئرپورٹ سے گزر جاتے ہیں گرین چینل سے۔ تو آپ کے ذہن میں سوچ آئی کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ میں سوچا کہ یہ خالی ہاتھ آتے ہیں، کیوں؟ اسٹاپ کرو، روکا۔ ایئرپورٹ کے سامنے ایک ہاسپٹل تھا جس کے یہاں ایکس رے مشین رکھی تھی، میں نے ان کو گاڑی میں بھرا کے ایک دفعہ جاؤں تو 5 آدمیوں کے پیٹ میں 1 kg کے قریب کیپسول۔ صرف ویسے ایک بات ہے، اس کا ذہن میں تو یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی، آپ کے ذہن میں کیسے سوچ آ گئی؟ یہ کوئی قدرتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک میرے کیس ہے صابن کے اندر گولڈ۔ اب ایک پیسنجر کا ہم بکسا دیکھ رہے ہیں، ایسے ہاتھ کا، تو 2-4 صابن تو ایسے ہاتھ لگے چلے گئے، 2-3 صابن جو ہلے نہیں، یہ لیڈ کیا ہمیں سم تھنگ رانگ۔ تو آپ لوگ کی ٹریننگ ہوتی ہے ایسی؟ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ دی ہے، میں نے امریکہ میں بھی ٹریننگ لی ہے۔ جب ہم نے 114 kg پکڑی تو امریکہ سے ہمیں اسکالرشپ ملا، میں نیو یارک گیا ٹریننگ کے لیے،
تو وہاں ان کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کی اور بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا. کیا سکھایا سر یہ بتا دیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک انہوں نے ہمارا وزیر عباس سے ایک کنسائنمنٹ دکھایا قمیضوں کا, اور دکھایا کہ پاکستان سے یہ آیا, اس کے اندر سے یہ نکلا. 4-5 انہوں نے باکس رکھے ہوئے تھے کہ یہ نکلا. قمیضیں غائب تھیں. تو انہوں نے لکھا تھا کہ اتنی شرٹ تھیفٹ. انہوں نے تھیفٹ کیس لگایا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ پاکستان سے آئی تھی اور اتنی قمیضیں اس میں غائب ہیں, یہ تھیفٹ کیس ہے. میں کہا اٹ از ناٹ تھیفٹ کیس. کہ ہاؤ یو کین سے. میں کہا ایگزامن اگین, یو مائٹ گیٹ این ادر تھنگ. تو ہم نے دیکھنا شروع کیا. تو اس میں ہمیں یہ دیکھا کہ اگر 700 باکسز تھے, اس میں 4 کے اوپر چڑیا بنی ہوئی تھی. ہم نے ان کے سامنے کہا کہ ان کو آپ ایگزامن کیجیے. تو ان 4 باکس میں ہر کالر کے اندر ہیروئن سلی ہوئی تھی. تو ہمیں سکھایا. ویری نائس. تو اس قسم کی. اچھا ایک چیز اور ان کے ہاں یہ کہ جو انٹرنیشنل اسمگلنگ ہوتی ہے اس کے ایسے پیکج چلتے ہیں. اور جو انٹرنیشنل مافیا ہوتا ہے, ان کے ساری جگہ پوری دنیا کے اندر ان کے آدمی ہیں. اور جب یہ کام ہوتا ہے تو باقاعدہ ان کی ڈیوٹی بھی وہی لوگ لگاتے ہیں جو اس انٹرنیشنل مافیا سے تعلق سر ہے. آپ کو تھریٹس بھی کافی ملی ہوں گی, دھمکیاں بھی؟ ہاں 1-2 جگہ دھمکی ملی, لیکن دھمکی ان کو ملتی ہے جو کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کو روکتے ہیں اور کسی کے ساتھ, اور جو جس کا کیریئر اور اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ پکڑتا تو چھوڑتا نہیں, ہر ایک کے ساتھ ایک سا سلوک ہے, اس کو دھمکی نہیں ملتی. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. تو بڑے آرام سے گزری ہماری, اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی. ڈپارٹمنٹ میں رہ کے میں نے اسٹیڈیم کی بھی, ہمارے یہاں اسٹیڈیم بنا, اس میں بھی میرا کافی رہا. ٹریک بنوایا اور ہاکی کا گراؤنڈ بنا, کافی چیزیں بنائی گئی. تو یہ ہم چھوڑ کے آئے جو آج تک ہماری جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں. سر اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کوئی ماشاء اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے, تو ابھی کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ دل چاہتا ہے کسی چیز کا کرنے کے لیے؟ آپ نے خود بھی ابھی بھی اس عمر میں بھی اپنے آپ کو مکمل, آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, آپ کی اپنی ہوتا ہے نا انسان. تو ابھی میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اب تو ایج فیکٹر, میں نے کہا نہیں کوئی ایج فیکٹر نہیں, آپ ماشاءاللہ خود کو آپ نے بالکل صحیح رکھا ہوا ہے. یہ میرے دونوں گھٹنے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں. 20 منٹ میں روز گھر پہ ورک آؤٹ کرتا ہوں اپنے گھر میں ڈیلی, ایکسیپٹ سنڈے, 1 ڈے ریسٹ مسٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوشش جستجو دی ہے کہ کرو جب تک کہ زندہ ہو. یہ میں عام لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا, پلیز رات کا جاگنا کم کریں اور اپنے جسم کو تھوڑا ٹائم دیں. اگر آپ ہیلتھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ایٹ پریونٹیو میڈیسن. وہ کیا ہے؟ فزیکل فٹنس. فزیکل فٹنس از پریونٹیو میڈیسن. آپ 10 بیماریوں سے بچیں گے, سائنس کہتی ہے. یہ میں ابھی ڈیفینس میں والی بال کی فائنل میچ تھا, تو آپ کے ٹی وی والوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ ڈیفینس کے بچوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, ڈیفینس یوتھ کے لیے. صرف ایک ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ رات کے 11-12 بجے سو جایا کریں اور 7 سے 8 گھنٹے سلیپ ضرور لیں بس. اور میں کچھ نہیں چاہوں گا. اس کے بیک گراؤنڈ میں سب کچھ آ گیا. جو جانتے ہیں جاگنے کا کہ جاگ ہوتی کیا ہے اور اس کی کیا کیا خرابیاں ہیں, ایسا ہی ہے وہ اسپورٹس مین کے لیے بالکل ایسا ہی ہے. سر یہ تو آپ نے پیغام بھی بڑا اچھا دیا, لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ یہ آپ نے کہا کہ رات کو جاگنا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک جو کلچر انٹروڈیوس ہو گیا نا چائے کافی کا, رات میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتی. میں تو کہتی ہوں کہ جو صبح جو کام کرنے والے جاتے ہیں کس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں. ایک بات ہے نا, کیونکہ جس نے اپنے آفس جانا ہے, جس نے کام کرنا ہے, تو جاگنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ ہماری خواتین کے لیے، کیونکہ آپ نے ہماری لڑکیوں کے لیے بہت کام بھی کیا ہے، جو کرکٹ میں آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ کتنا چینج آیا ہے، ان کے لیے بھی کیا پیغام دیں گے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میراتھن، لمبی دوڑ، جتنا فائدہ خواتین کو بایولوجیکلی ہے مرد کو نہیں ہے. پاکستان میں پہلی انٹرنیشنل میراتھن ہو رہی تھی لاہور میں، کچھ لڑکیاں نیکر میں اس کو بڑا لے دے میچا، اور یہ پیغام آیا کہ عورت کو حصہ نہیں لینا چاہیے. تو پھر میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا، اور اگر ڈسٹینس رننگ ضروری ہے تو عورت کے لیے زیادہ ضروری ہے بایولوجیکلی. مثال کے طور میں کہنا چاہوں گا، ایک خاتون تھی میرے پاس، بچی ڈسکس تھرو پھینکتی تھی. ایک دن وہ ماں کے ساتھ آئی، سر آپ سے بات کرنی ہے. وہ الگ لے گئے، مجھے لڑکیوں سے زیادہ. تو ان کی پیریڈ کی پرابلم بچی کی آتی تھی، ڈس آرڈر تھے، کبھی 3 مہینے کبھی 2 مہینے یہ سلسلہ تھا. میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. تو میں نے کہیں جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ لمبی ٹریننگ کے لیے کہیں لکھا تھا کہ جب آدمی لمبی ٹریننگ کرتا ہے تو اس کی باڈی میں کیپیلریز، چھوٹی چھوٹی شریانی پیدا ہوتی ہیں جو خون کو بہنے میں مدد کرتی ہیں. وہ ڈسکس تھرو تھی. میں نے سجیسٹ کیا کہ بھائی میں نے یہ پڑھا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہے خون کی مسئلہ ہے، تو آپ اس بچے کو کہیں یہ رننگ کرے، شروع کرے 10 منٹ سے 15 منٹ اور لمبی کنٹینیوس رننگ. اس بچی نے شروع کی تو میرے خیال ہے مشکل سے 6 ہفتے یا 8 ہفتے اس نے لمبی رننگ کی، 45 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹہ. ایک دن کہے سر تھینک یو ویری مچ. گاٹ اٹ. کیونکہ آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی خواتین کو اسپورٹس میں آنا چاہیے، کیونکہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی بڑے ایشوز ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ حل ان کے پاس ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے اور آپ کا سایہ سب پہ سلامت رکھے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے جو کام کر دیا ہے، جو آپ نے سیڈ، جو آپ نے ڈیفینیٹلی آپ کے لگائے ہوئے بیج ہے نا، جو آج بڑا درخت بن گیا ہے اور سب پھل دے رہے ہیں، تو ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ، تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی محمد طالب صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ڈیفینیٹلی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے. انہوں نے تھرو آؤٹ اپنی زندگی میں دیا ہے، کس طرح سے اسپورٹس کے ذریعے خود بھی کھیلا ہے، پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اپنے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بہت ایکٹیو مطلب انکریج تو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپرچونیٹیز پلیٹ فارمز بھی دیے ہیں، کیونکہ جو ان کا اسکول ہے وہ اس میں بھی ابھی بھی بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو یہ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ جو بیج کل لگائے تھے آج ماشاءاللہ سے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کا نام تو روشن کر رہے ہیں، لیکن وہ پھل بھی دے رہے ہیں. تو یہ ہم سب نے کام کرنا ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے جو ہے نا بیج جو ہے نا سیڈ ڈالیں، تاکہ کل ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کریں. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.